قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اسٹیج پر موجود وقار علماء ذوی الاحترام و حفاظ اکرام محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم نبی مکرم انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذران عقیدت جھوم جھوم کر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں. بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلو علیہ صلاة تدوم بدوام الملک اللہ. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد ما گدائے موت سلطان دو عالم ہستی از تو داریم طمع یا شہ جیلا مدد. حضرات محترم، اچل پور کی سرزمین پر اس سنی اجتماع کا آج پہلا دن ہے اور یہ فقیر قادری پہلی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہے. جو کچھ بھی مجھے ذمہ داری دی گئی ہے میں اپنے آپ کو اس لائق تو نہیں سمجھتا، مگر شہنشاہ اچل پور سیدی سرکار عبد الرحمن غازی علیہ رحمت و رضوان کی نگاہ عنایت اور آپ کی دعاؤں کے طفیل انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ جو موضوع سخن مجھے دیا گیا ہے اس کا حق کما حقہ میں ادا کر سکوں. اگر بتقاضائے بشریت اس میں کوئی کوتاہی اگر آپ کو نظر آئے میں پیشگی تمامی حضرات سے معذرت چاہتا ہوں. حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کا سیدھا ترجمہ سلیس اردو زبان میں یہ ہے کہ اور ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. یعنی اللہ رب العزت یہاں پر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بے شک. اب آپ غور فرمائیں اور عالم تصور میں وہ منظر آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ جب آپ پوچھیں کہ یہ زمین کس لیے بنائی گئی تو جواب آئے گا حضرت انسان کے لیے. یہ آسمان کس لیے بنایا گیا؟ جواب آئے گا انسان کے لیے. یہ چاند سورج، یہ دریاؤں کی روانی، یہ آبشاروں کی نغمگی، یہ تمام چیزیں کس لیے بنائی گئیں تو جواب یہی آئے گا کہ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی گئیں. تو پھر انسان کس لیے بنایا گیا؟ انسان کی تخلیق کس لیے کی گئی؟ اس بات کی طرف اگرچہ حضرت انسان کی توجہ نہیں ہے مگر اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا فضل، یہ بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سبحان اللہ. کہ بے شک ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بے شک
حضرات گرامی وقار، پہلے آپ عبادت کا مفہوم سمجھ لیں۔ عبادت اپنے آپ میں بہت وسیع و عریض معنی رکھتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز 5 وقتہ کی ادائیگی عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے۔ بے شک یہ تمام چیزیں عبادت ہیں، ہم صحیح سمجھتے ہیں، مگر وہیں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ فرائض اسلامیہ جو بطور عبادت ہم کو ادا کی گئی ہیں، اس کے علاوہ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ، مومن کی زندگی کا ہر گوشہ، مومن کا اٹھنا بیٹھنا، مومن کا سونا جاگنا، مومن کا چلنا پھرنا، مومن کا کسی سے گفتگو کرنا، مومن کا کسی کو مسکرا کر دیکھنا، مومن کا علماء ذوی الاحترام کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا، مومن کا حفاظ کرام کو محبت کی نظر سے دیکھنا، مومن کا اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا، مومن کا اپنے ماں باپ کی اطاعت گزاری خدمت گزاری کرنا، مومن کا اپنے بچوں کی حق اور حلال کی کمائی سے صحیح طریقے سے پرورش کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت میں داخل ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نا جی حضرات محترم، میں کسی مجمع کا خاص گار نہیں ہوں، جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں میری نجات کے لیے کافی ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ جی بے انشاءاللہ شک، گواہی اتنے حضرات نے بھی دے دی، انشاءاللہ۔ آپ کا بھی بیڑا پار، میرا بھی بیڑا پار۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شرط یہی ہے، قاعدہ کلیہ یہی ہے، پابندی یہی ہے کہ بندہ مومن اگر اصول مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پر چلتے ہوئے، قانون خدا بندی کی پاسداری کرتے ہوئے اگر سو رہا ہے تب بھی عبادت میں شامل ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ جاگ رہا ہے تب بھی عبادت میں شامل ہے، کسی سے گفتگو کر رہا ہے تب بھی عبادت میں شامل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کا اپنے مسلمان بھائی کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، مسکرا کر دیکھنا اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عبادت اپنے آپ میں بہت وسیع اور عریض مفہوم اور معنی رکھتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کو اس کے اصول و ضوابط کے ساتھ، قواعد و قوانین کے ساتھ، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کرتے ہوئے اگر ایک بندہ مومن اس کو کرتا ہے تو یقیناً اس کا ہر لمحہ زندگی کا عبادت ہے۔ اور پھر جب بات عبادت کی آتی ہے تو بے حمدہ تبارک و تعالی، یہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور اس پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا، اور سب سے بڑی عظمت، سب سے بڑا انعام یہ کہ اپنے سب سے پیارا رسول ہمیں عطا فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، ہم اپنا رب ذوالجلال کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہو، اہل بیت اطہار کی حیات مبارکہ ہو، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ ان کی حیات مبارکہ کے گوشوں پر نظر ڈالیں تو یہ بات آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ ان حضرات نے، ان نفوس قدسیہ نے جس طریقے سے عبادات اور ریاضات کی ہے، اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں کاپی کرتے ہوئے، اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں جو ہے اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے اگر ہم ان تعلیمات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پر، اہل بیت اطہار کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو بحمدہ تبارک و تعالی ہمارا ہر کام عبادت میں شمار ہوگا، اور اللہ رب العزت ہمیں اسے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار کا ذوق عبادت کیا ذوق عبادت تھا! میں کہاں، میری زبان کہاں، میں گناہگار تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، بس لاج رکھ لی میری سرکار نے، رسوا نہ کیا، میں تو برا ہوں مگر میری لاج کس کے ہاتھ ہے نہ پوچھو۔ وہ اہل بیت اطہار کہ جن کی شان اقدس میں لب گشائی کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے،
ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گوشہ یاد خدا، یاد مصطفیٰ میں گزرتا۔ بے شک ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العزت کی رضا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزرتا۔ چاہے اہل بیت اطہار مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں سے، چاہے بزرگان دین ہوں، سلف صالحین ہوں، تمام کے تمام حضرات نے اپنی زندگی کو عبادت مقصد حیات بنایا اپنی زندگی کا، اور عبادت الہیہ سے انہوں نے وہ درجات علیہ حاصل کیا، وہ بلند مقامات حاصل کیے، وہ بلند پایا مقامات پر وہ پہنچے کہ جب ان عبادتوں کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور جب ان عبادتوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ان عبادتوں کو ہم اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بحمدہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت کی رحمتیں ہم پر چاروں طرف سے سایہ فگن ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو یاد رکھو، اہل بیت اطہار کی محبت، اہل بیت اطہار کی عبادات، ان چیزوں کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا چاہیے اپنی زندگی کے لیے۔ یہ بہترین نمونہ عمل ہے آج کے اس پرفتن دور میں، جبکہ چاروں طرف سے جو ہے ہم پر جو ہے نہ جانے کیسے کیسے فتنے آ کر کے جو ہے سر توڑ کر ہم پر جو ہے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم جو ہے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، ہم اہل بیت اطہار کی زندگی کا مطالعہ کریں، ہم بزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ہم سلف صالحین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کی عبادتیں کیسی تھیں، ان کی ریاضتیں کیسی تھیں، ان کی خلوتیں کیسی تھیں، ان کی جلوتیں کیسی تھیں، ان کی زندگی کے لیل و نہار کیسے تھے۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان چیزوں پر جب ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم جو ہے اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی رحمتیں بے پایا کی جو ہے کھلتے ہوئے گلزار ہم کو نظر آتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو یاد رکھو، اہل بیت اطہار کا ذوق عبادت یہ اتنا زبردست، یہ اہل بیت اطہار کا جو ذوق عبادت ہے، اس ٹاپک پر میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے کہ ان کی عبادتوں کا ذکر کیا جائے اور ان کی عبادتوں کو اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھالا جائے۔ میرے بزرگ اور دوستو یاد رکھیں، سید الشہداء امام علی مقام، اب اس سے بڑا ذوق عبادت اور کیا ہو سکتا ہے؟ 10 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، جس میں اتھر لہو لہان ہے، جس میں اتھر زخموں سے چور ہے، اور جب آپ جو ہے کربلا کی تپتی ہوئی صحرا میں جب گھوڑے کی سین سے زمین پر آپ کا جسم اتھر تشریف لاتا ہے اور جب ظالم تلوار سونت کر آپ کی طرف بڑھتا ہے، اس وقت بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق عبادت کا یہ عالم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دے، اور خدا کی قسم دنیا نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا کہ وہ ایک سجدہ جو امام حسین نے دشت کربلا کی سرزمین پر ادا فرمایا ہے، ساری دنیا مل کر بھی اس سجدے کا حق ادا نہ کر سکتی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھتی، ذکر و اذکار کرتی، راتوں کو اٹھتی تہجد ادا فرماتی، کئی رکعتیں نفل نمازیں آپ عطا فرماتی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، بے شک جن کی زندگی ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہیں، انہیں عبادتوں کی کیا ضرورت تھی، انہیں نمازوں کی کیا ضرورت تھی؟ مگر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر گھمنڈ اور تکبر نہیں تھا کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں، اس بات پر فخر نہیں تھا کہ میں ایک ولی کی بیوی ہوں، اس بات پر فخر نہیں تھا کہ میں جنتی جوانوں کی سردار ہوں۔ سیدہ خاتون جنت اپنے والد محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر پورے طریقے سے عمل پیرا تھی۔ آپ کی حیات طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو ہے جیتا جاگتا نمونہ تھا۔ آپ نے جب سے آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنکھیں کھولی، آپ نے اپنے والد محترم کو جو ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت، ذکر اذکار میں مشغول دیکھا، اور آپ اسی پر عمل پیرا رہی، آپ اسی پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتی رہی، اور ساری زندگی آپ نے یہ عمل کر کے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو یہ پیغام دیا کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہو کر، ایک ولی کی بیوی ہو کر، شہیدوں کے جنتی جوانوں کی سرداروں کی ماں ہو کر کے میں
میں جب عبادات اور ریاضات اور ذکر و اذکار میں کمی نہیں کر رہی ہو تو اے امت مصطفیٰ کے گنہگار انسانوں، اے امت مصطفیٰ کی گنہگار کنیزوں، خبردار خبردار، میں تمہیں اپنے اس عمل سے یہ سبق دے رہی ہوں کہ میں اللہ کے رسول کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی جو عبادتیں کر رہی ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، اپنے والد محترم کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ اگر تم بھی جو ہے دنیا و آخرت کی فلاح چاہتے ہو، اگر تم بھی جو ہے دنیا و آخرت کی نجات چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کرنا، عبادتوں پر عمل کرنا، ریاضتوں پر عمل کرنا، میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا، راتوں کو اٹھ کر کے تہجد ادا کرنا، نوافل کی پابندی کرنا، فرائض کی پابندی کرنا، تاکہ کل قیامت کے دن تم خدا اور اس کے رسول کے سامنے سرخروئی حاصل کر دو۔ سبحان اللہ، حضرات سبحان محترم، موضوع بڑا خشک ہے، جب بات عبادات کی آتی ہے نا تو ہم بغلے جھانکتے ہیں۔ حالانکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 700 جگہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، 700 مرتبہ فرمایا کہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اگر ہم اپنے بچے کو ایک مرتبہ کسی بات کے لیے کہیں کہ بیٹا یہ کر لو، بچہ توجہ نہ دے، دوسری مرتبہ کہیں توجہ نہ دے، تیسری مرتبہ مگر اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کا قہر و غضب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اس کی غفاری اور ستاری نہیں تو اور کیا ہے، یہ اس کی کریمی نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، نمازیں اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے اگر کبھی سوال فرمائے گا تو عبادت کے متعلق، اور اس میں بھی رأس العبادت یعنی نماز کے متعلق پوچھ ہوگی۔ فرمایا جاتا ہے روز محشر کے جا گداز بود اولی پرسش نماز بود، روز محشر کے جو جا گداز ہوگا، اتنا سخت ترین دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین پر انسان کا پسینہ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کوئی اپنے گناہوں کے پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، اور اس دن جو ہے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس وقت وہ سخت ترین دن جو 24 گھنٹوں کا نہیں ہوگا، 12 گھنٹوں کا نہیں ہوگا، بلکہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اور اس دن سب سے پہلے اگر کسی چیز کی پوچھ ہوگی، اگر اس دن پہلے کسی چیز کے متعلق سوال ہوگا، وہ یہی نماز کے تعلق سے ہوگا۔ پوچھا جائے گا اولی پرسش نماز ہوا، سب سے پہلے تم سے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ مگر آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ہم نمازوں پر نمازیں چھوڑتے چلے جاتے ہیں، ہماری پیشانی پر شکن نہیں آتی، ہم نمازوں پر نمازیں چھوڑتے چلے جاتے ہیں، ہمارے دل میں کوئی ملال نہیں آتا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یاد رکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیں ادا فرمائی ہے، عبادات ادا فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہو کر آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور آپ نے جو ہے نماز ادا فرمانی شروع کی۔ میں بھی آپ کے پیچھے حاضر ہو گیا، میں نے بھی نیت باندھ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورہ بقر شریف کی تلاوت شروع فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سمجھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید 100 آیتیں پڑھ کر رکوع فرما لیں گے، مگر آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری سورہ بقر شریف ختم فرما دی۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچا سورہ بقر شریف ختم فرما کر آپ رکوع فرمائیں گے، مگر آپ فرماتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شریف شروع فرما دی، اس کو بھی مکمل تلاوت فرمایا۔ اللہ اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ رب العزت نے معراج کی شب میں نماز جیسا تحفہ عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا اے میرے محبوب ہمارا یہ تحفہ اپنی امت کے لیے لے جائیں اور اپنی امت کو یہ تحفہ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفہ لے کر صرف امت کے لیے نہیں لائے ہیں، بلکہ اس تحفے پر آپ خود بھی عمل فرما رہے ہیں۔ فرائض کی بھی پابندی ہو رہی ہے، راتوں میں اٹھ کر تہجد کی بھی پابندی ہو رہی ہے، نوافل کی بھی پابندی
پابندی ہو رہی ہے، لمبی لمبی قراتیں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی صورتیں تلاوت فرما رہے ہیں، اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو کر عبادتوں میں آپ کا یہ مقام ہے، عبادتوں میں آپ کا یہ ذوق و شوق ہے، ہم تو گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، ہماری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے گناہوں میں ملوث ہے، کیا ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں جو ہے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے ہم سے نماز ہی کے متعلق پوچھ ہوگی، مگر اس کے باوجود بھی ہم نمازوں پر نمازیں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور عبادتوں پر عبادتیں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو یاد رکھو، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ اگر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو سچی عقیدت ہے، سچی محبت ہے، تو اس محبت کا تقاضا یہی ہے، اس عقیدت کا تقاضا یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر، آپ کے بتائے ہوئے طور طریقے پر، آپ کے کہے ہوئے ارشادات پر جو ہے ایک بندہ مومن عمل کرے۔ اسی کا نام مسلمانی ہے، اسی کا نام بندہ مومن ہونا ہے، اسی کا نام سچی غلامی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، عبادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا فرمائی ہے، عبادات صحابہ کرام نے بھی ادا فرمائی ہے، عبادات سلف صالحین نے بھی ادا فرمائی ہے، اہل بیت اطہار نے بھی ادا فرمائی ہے۔ ان کی عبادتوں کا یہ عالم تھا، 100 رکعتیں، 200 رکعتیں، 400 رکعتیں جو ہے نفل نمازیں میں پڑھا کرتے تھے۔ آج ہماری جو ہے نمازوں کی غفلت کا یہ عالم ہے، مہینہ مہینہ ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، حتیٰ کہ ہم سے جمعہ بھی چھوٹ جاتے ہیں، مگر ہمیں جو ہے نماز کے چھوٹنے کا غم نہیں ہوتا، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ یہ تیرا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ تیری محبت جھوٹی ہے۔ کل قیامت کے دن تیرے اس جھوٹے دعوے کی ساری پول کھل کر کے رہ جائے گی۔ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت تجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے کا جب دلیل طلب فرمائے گا کہ تو میرے مصطفیٰ سے محبت کرتا تھا، بتلا میرے مصطفیٰ نے تجھے نمازوں کے لیے کہا تھا، نبی پاک نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے ادا کرو جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کیا تم نے میرے مصطفیٰ کی طرح نماز پڑھی تھی؟ کیا تم نے ان کی تعلیمات پر عمل کیا تھا؟ جبکہ نماز کا حکم میں نے بھی تم کو دیا تھا۔ کل قیامت کے دن جب یہ سوال ہوگا تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اور کل قیامت کے دن ہم اس کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے سوائے شرمندگی کے، ہمیں کچھ جو ہے ہاتھ نہیں آئے گا۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو ہے اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اس لیے کہ جب تک کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج شکایتیں کی جاتی ہیں، مولانا صاحب گھر میں برکت نہیں ہے، عامل صاحب تعویذ دیجئے، امام صاحب تعویذ دیجئے، پانی پڑھ کر دیجئے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ان تمام چیزوں کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے جو ہے نماز جیسی عبادت کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نماز وہی ادا فرمائے جنہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، نماز وہی ادا فرمائے جو مسجد کے امام ہے، نماز وہی ادا فرمائے جو مؤذن ہے، نماز وہی ادا فرمائے جو مسجد و مدرسے کے جو ہے اراکین ہیں، ممبر ہیں، سیکریٹری ہیں۔ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا ہم پر کوئی کیا ہم پر نماز فرض نہیں ہے؟ جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز ہر مومن پر، ہر بندہ مومن پر جو ہے اپنے وقت میں فرض کی گئی ہے۔ اب چاہے وہ بندہ مومن، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے حافظ ہو، چاہے قاری ہو، چاہے امام ہو، چاہے مؤذن ہو، یا پھر سبزی بیچنے والا ہو، یا پھر رکشہ چلانے والا ہو، سب پر اگر وہ کلمے کا شریک ہے، اگر وہ بندہ مومن ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس پر نماز فرض ہے۔ جب تک نماز نہیں پڑھو گے، جب تک اس کی پابندی نہیں کرو گے، کوئی دعا تمہاری قابل قبول نہیں ہوگی، کوئی تمہاری دعا قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچے گی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں رد نہ ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو، تو آؤ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، آؤ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جو ہے خم کر دو، آؤ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دو، آؤ اللہ کی بارگاہ میں رو گڑ گڑاؤ، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اس سے جو ہے اس کی شان کریمی سے جو ہے طلب کرو۔ اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ تمہارے سجدوں کو دیکھتے ہوئے تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ عبادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہر کسی کی جو ہے قسمت میں نہیں لکھا ہوتا۔ یہ اعزاز، یہ انعام، یہ اکرام اللہ رب العزت نے مومن کو عطا فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا
फरमाया कि बेशक नमाज मोमिन पर फर्ज है, नमाज बंदे मोमिन के लिए मेराज है, नमाज बंदे मोमिन के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज को अगर आप पाबंदी से अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआएं भी कबूल होगी। नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह आपसे मुसीबतें भी दूर होगी। अहले बैत अत्हार ने भी यही किया है, बुजुर्गान दीन ने भी यही किया है, सल्फ़े सालिहीन ने भी यही किया है, हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाजों की पाबंदी अदा फरमाई है। लिहाजा हम पर जो है ये लाजिम और जरूरी है, बहैसियत मुस्लिम हम पर ये फर्ज होता है कि हम नमाजों की पाबंदी करें। नमाज को अल्लाह रब्बुल इज्जत का तोहफा समझते हुए उसका सही अदा करने की कोशिश करें। वजू का तरीका नहीं मालूम, उलमा की ये जमात मौजूद है, आपकी खिदमत ही के लिए है। गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, उलमा की बारगाह में आओ। नमाज के नवाफिल वाजिबात, नमाज के फराइज आपको नहीं मालूम, इन्हीं उलमा कराम की बारगाह में आओ। मगर आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने उलमा की कोई कद्र नहीं की है, हम उलमा की कद्र नहीं कर रहे हैं। यही सबब है कि मुसीबतें हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। ये वारिसीन अंबिया है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के वारिस है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के वो सिपाही हैं जो आपकी जिंदगी में हर महाज पर आपके दीन की हिफाजत करते हैं, आपके अमाल की हिफाजत करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका अकीदा महफूज हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है इबादतें महफूज हो, आपके अमाल महफूज हो, तो आपको इन उलमा की बारगाह में आना पड़ेगा, इनसे नमाज का तरीका सीखना पड़ेगा, वजू और गुस्ल का तरीका सीखना पड़ेगा। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज हमें बहुत से ऐसे हजरात हैं, बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनकी उम्रें 60-60 साल 70-70 साल हो चुकी हैं, जो मरने के करीब है, मगर उनके वजू के फराइज तक नहीं मालूम, उनको नमाज के फराइज तक नहीं मालूम, गुस्ल करने का सही तरीका तक नहीं मालूम। कितने अफसोस की बात है, आज हम करोड़ों की तादाद में है और हमारा दीन इतना पाकीज़ा, इतना बेहतरीन दीन है, इतना मुकद्दस दीन है कि जिस दीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल फरमाया, जिस दीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पसंद फरमाया, कुरान में इरशाद फरमाता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीनों में सबसे बेहतरीन दीन अल्लाह की बारगाह में कोई है। मजहबों में कोई मजहब अगर अल्लाह की बारगाह में शर्फ कबूलियत हासिल किया हुआ है तो वो मजहब इस्लाम है, और उसी इस्लाम के तुम मानने वाले हो। इसी इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए मुख्तस फरमाया है, तुम्हारे लिए खास फरमाया है, और इसके कवाइद, इसके कवानीन, इसके कायदे, इसके तौर तरीके सब आपको जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तफवीज फरमाए हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो है इसकी तमाम तालीमात हम तक पहुंचा दी गई है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने उन तमाम तालीमात को पसे पुष्ट डाल दिया है। हम जो है ये समझते हैं टोपी कुर्ता पाजामा पहन करके हम जुमे के दिन 2 रकात नमाज पढ़ करके हम ये समझते हैं कि हमने इस्लाम पर एहसान कर दिया, माज़अल्लाह हमने रसूलुल्लाह पर एहसान कर दिया, माज़अल्लाह हम समझते हैं कि हमने खुदा पर एहसान कर दिया। नहीं नहीं मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इसका नाम मुसलमानी नहीं है। मुसलमानी ये है कि बंदा निहायत ही इज्जो इनकिसारी के साथ, निहायत ही जो है खुशू व खुजू के साथ, नाक रगड़ते हुए, पेशानी झुकाते हुए अल्लाह की बारगाह में आए, अपने गुनाहों से ताइब हो और अल्लाह की बारगाह में अपनी जबीन नियाज को खम करते हुए सजदा रेज़ हो जाए, इसका नाम मुसलमानी है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, नमाजों की पाबंदी करें। हमारे असलाफ ने भी इसी पर अमल किया है। बगैर नमाजों की पाबंदी के हमको जन्नत नहीं मिल सकती, और जो ये समझते हैं कि हमको जन्नत मिल जाएगी तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों वो ख्वाब गफलत में है। उन्हें ख्वाब गफलत से बेदार हो जाना चाहिए। उन्हें जो है अब भी उनके पास वक्त है, अभी जिंदगी के जो चंद लम्हात बचे हुए हैं उन लम्हात को वो जो है अपनी जिंदगी के उन लम्हात को अब गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने के लिए। आज तो माशाअल्लाह ये टेक्नोलॉजी का दौर है, आज के इस दौर में किसी चीज की कमी नहीं है। दीन आपके घरों तक पहुंच चुका है, दीन की तालीमात आपके घरों तक पहुंच चुकी है, उलमाए ज़वील एहतराम की मुक़द्दस जमात आपके पास मौजूद है। इन तमाम चीजों के बावजूद क्या सबब है कि हम करोड़ों की तादाद में है मगर दीन से दूर है, दीन से बेराहरबी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम पसे पुष्ट डाल रहे हैं, और यही सबब है। वो 313 थे, लरसता था जमाना, वो 313 थे, लरसता था जमाना, मगर आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज करोड़ों है मगर गुलामी के हवाले है। क्यों? इसलिए कि हम तालीमात मुस्तफ़ा से दूर है, अहले बैत अत्हार से दूर है, अहले बैत अत्हार की तालीमात से दूर है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम हमको दी है, अगर आज खुदा की कसम अब भी अगर हम उस पर अमल पैरा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत बंदे मोमिन को झुका
چکا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے بندہ مومن کو زیر نہیں کر سکتی۔ میرے بزرگ اور دوستو یاد رکھیں، اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اسی بات کو جو ہے ارشاد فرمایا، اسی بات کی تعلیم آپ نے دی ہے۔ آپ نے جو ہے زندگی گزارنے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گوشہ، ہر طریقہ، ہر جو ہے کیسے گزارنا چاہیے، نمازیں کیسی پڑھنی چاہیے، عبادتیں کیسی کرنی چاہیے، خدا کا ذکر کیسے کرنا چاہیے، بچوں کی پرورش کیسی کرنی چاہیے، معاشرے میں جو ہے معاشرے کے افراد کو کس طریقے سے جو ہے تعلیم دینا چاہیے، ان کے اخلاق اور کردار کو کس طریقے سے سنوارنا چاہیے، یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تعلیم فرما چکے ہیں۔ بس ضرورت ہے کہ ہم صرف ایک قدم آگے بڑھ کر کے جو ہے ان تعلیمات کو جو ہے مطالعہ کریں اور ان تعلیمات کو اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ العزیز آج بھی ہم سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں، آج بھی ہم جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے فیضان ہم پر جاری اور ساری ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، اہل بیت اطہار کی تعلیمات پر عمل کریں، اہل بیت اطہار کی ذوق عبادت کو دیکھیں کہ وہ بھوکے پیاسے رہتے ہے نا، گھر میں جو ہے دانا پانی نہیں ہوتا مگر ان کی نمازیں نہیں چھوٹتی، ان کی عبادتیں نہیں چھوٹتی، ان کے ذکر و اذکار نہیں چھوٹتے۔ ایک مرتبہ سیدنا امام حسن مجتبی و سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، کسی صحابی نے آ کر مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نظر مانے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا اور آپ کی کنیز حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں حضرات نے 3 روزوں کی نذر مانی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے دن جب افطاری کا وقت آیا میں نے جو ہے کچھ جو ہے کھانا تیار کیا کہ جب جیسے ہی افطاری کا وقت آیا دروازے پر ایک جو ہے سائل نے صدا لگائی کہ اے نبی کے گھرانے والوں تمہارے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے، اس بندے کو کچھ دو۔ سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں میں نے وہ پورا کا پورا کھانا اٹھا کر اس سائل کے حوالے کر دیا۔ اللہ اللہ، آپ فرماتی ہیں اس کے بعد ہم نے جو ہے پانی سے روزہ کھولا، دوسرا دن آیا پھر ہم نے جو ہے نذر کا روزہ رکھا۔ آپ فرماتی ہیں پھر جب افطار کا وقت آیا میں نے کھانا تیار کیا، پھر کوئی سائل دروازے پر آیا، پھر اس نے صدا لگائی، میں نے وہ سارا کھانا اٹھایا اس سائل کے حوالے کر دیا۔ آپ فرماتی ہیں دوسرے دن بھی ہم نے پانی سے روزہ کھولا، پھر تیسرے دن ہم نے روزہ رکھا، تیسرے دن بھی فرماتی ہے افطار کے لیے کھانا تو میں نے تیار کیا، عین وقت پر جب افطار کا وقت قریب آیا پھر کسی سائل نے صدا لگائی، میں نے سارا کھانا اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا۔ اللہ اللہ، یہ ہے اہل بیت اطہار کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا طریقہ، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت، اور اللہ رب العزت سے جو ہے عقیدت اور محبت کہ عبادتیں کر رہے ہیں، روزہ عبادت ہی ہے نا، 3 دن روزہ رکھ رہے ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اور افطار کے وقت جو کچھ جو گھر میں آ رہا ہے وہ سائل کو دے رہی ہے، مگر جو ہے عبادت میں کمی نہیں آ رہی ہے، ریاضت میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہے تیسرے دن بھی میں نے سارا کھانا اٹھا کر کے جو ہے سائل کو دے دیا، اور جب ہم جو ہے افطار سے فارغ ہوئے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جناب جبریل امین حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت اطہار سے اللہ رب العزت خوش ہے، اور ان 3 دنوں میں جو سائل آپ کے در اقدس پر سائل بن کر آیا تھا وہ کوئی اور نہیں میں خود تھا، میں خود سائل بن کر آ رہا تھا۔ اللہ اللہ، یہ اہل بیت اطہار کا ذوق عبادت، یہ ہے اہل بیت اطہار کی محبت، یہ اہل بیت اطہار کا جو ہے طریقہ عبادت۔ آج ہم اسی اہل بیت اطہار سے محبت اور مودت کا جو ہے نعرہ لگاتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار سے عقیدت کا جو ہے دم بھرتے ہیں، مگر جب نمازوں کی بات آتی ہے، جب عبادتوں کی بات آتی ہے تو ہم سے ہماری کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہمارے پاس اس کا حساب نہیں ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو یاد رکھو، آپ کو اگر اہل بیت اطہار سے محبت ہے، اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنا یہ تو عین ایمان ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت کا حکم تو خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ خطبے کے شروع میں نے خود جو ہے دوسری آیت مقدسہ یہ تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں نے جو حق جو اسلام کی تعلیمات تم تک پہنچائی ہے، میں اس کا حق تبلیغ تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو، میرے اہل بیت اطہار سے مودت کرو، میرے قرابت داروں سے جو ہے تم محبت کرو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم یہاں پر طائف آپ نظر فرمائے، آپ غور فرمائے، طائف کے میدان میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں تھر آپ کا لہو لہان ہے، تبلیغ دین کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ظالموں نے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، وہ پتھر مارنے لگے، جسم اقدس سے خون جاری ہو گیا، حتیٰ کہ آپ کی جوتی اقدس میں خون جمع ہو گیا۔ آپ نے جو اسلام کی تبلیغ کے لیے اتنی مشقتیں برداشت فرمائی، لیکن اس کے عوض میں اپنی امت سے آپ نے کوئی صلہ نہیں مانگا، کوئی عوض نہیں مانگا۔ سبب کیا ہے؟ ارے جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات بنائی ہو، ساری کائنات اس کو کیا دے سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کا یہ مقدس نبی اس وقت آپ سے کوئی عوض کوئی اجر طلب نہیں فرما رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت جب اپنے محبوب کے ان تکالیف کو ملاحظہ فرما رہا ہے اور جب دیکھ رہا ہے کہ میرا محبوب دین حق کی تبلیغ کے لیے اتنی مشقتیں برداشت فرما رہا ہے، تو اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیں اپنی امت سے کہ اے میری امت، میں تم سے اپنا حق تبلیغ کچھ نہیں مانگتا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں سے، تم میرے رشتہ داروں سے، تم میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ شیعیت ہے، نہیں، معاذ اللہ، اہل بیت اطہار سے حقیقی محبت شیعیت نہیں بلکہ سنیت ہے۔ جی ہمارے اسلاف نے بھی اہل بیت اطہار سے محبت فرمائی ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت سنیں، ہمارے اسلاف تو چھوڑے بلکہ خود خداوند ذوالجلال اہل بیت اطہار سے محبت فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زمین کا وجود اس وقت تک قائم ہے جب تک کہ میری اہل بیت اطہار زمین پر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جب میری اہل بیت اطہار اس زمین سے جو ہے پردہ پوشی فرما لے گی تو زمین تہس نہس کر دی جائے گی۔ میں حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اس سے راضی ہوا، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اہل بیت اطہار سے محبت کی، اس لیے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کل قیامت کے دن تمہارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں میری اہل بیت اطہار میری امت کے لیے کشتی نوح کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، جبھی سبحان تو امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میرے بزرگ اور دوستو، صرف اہل بیت اطہار سے محبت یہ شیعیت نہیں ہے، ہاں اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ، کھوکھلا دعویٰ کرنا یہ شیعیت ہے، اور صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرنا یہ شیعیت ہے۔ مگر سنیت کا مزاج کیا ہے؟ سنیت معتدل ہے، سنیت اعتدال پسند ہے، سنیت جو ہے اہل بیت اطہار سے محبت کا نام بھی سنیت ہے، اور صحابہ اکرام سے عقیدت اور محبت کا نام بھی سنیت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اہل بیت اطہار سے محبت کا حکم فرمایا ہے وہیں پر اپنے تمام صحابہ اکرام کے متعلق فرمایا ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ سبحان اللہ، بے شک تو صحابہ میں جناب امیر معاویہ بھی شامل ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں، وہ کاتب وحی الہیہ ہے، آج انہی کی شان میں سب سے زیادہ گستاخیاں ہوتی ہیں۔ اللہ، اور کس چیز کی آڑ میں؟ اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں، معاذ اللہ۔ محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک سے محبت کرو اور ایک سے نفرت کرو، بلکہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جس سے محبت فرمائی تم بھی اس سے محبت کرو، اور اللہ کے رسول سے جنہوں نے محبت فرمائی تم ان سے محبت کرو۔ بے شک صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائی، اور وہ صحابہ، میں کہتا ہوں یہ صرف میرے الفاظ نہیں بلکہ ہمارے اسلاف بھی کہتے ہیں، ہمارے علماء ذوی احترام بھی کہتے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کا یہ قول ہے کہ بڑے سے بڑا قطب، بڑے سے بڑا ولی، بلکہ اپنے وقت کا غوث، یہ اگرچہ ولایت کے درجے پر اونچے مقام پر پہنچا ہوا ہے، بڑے سے بڑا اپنے وقت کا غوث بھی کسی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے کہ وقت کم ہے اور باتیں جو ہے آپ کی خدمت میں بہت ساری رکھنی ہے، اور میرے بعد جو ماشاءاللہ مقرر تشریف لانے والے ہیں وہ دنیا خطابت کے اور ہندوستان کے وہ مایہ ناز مقرر ہیں، وہ مایہ ناز خطیب ہیں، جو نباز قوم ہیں، جو اپنی قوم کی نبض پر ہاتھ رکھ کر کے اس کا علاج کیا کرتے ہیں، اور اتنا بہترین خطاب آپ کا ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ آپ جب ان کے
خطاب کو سنتے ہیں اور مبنی پر حقیقت ہوتا ہے. اور آج کا جو معاشرہ جن گناہوں میں ملبس ہے، جن معاملات میں ملبس ہے، اسی پر جو ہے تقریر ہوتی ہے اور مقصد ہوتا ہے صرف اصلاح معاشرہ. آپ کا جو ہے آپ کی بے عزتی مقصد نہیں ہوتی ہے، آپ کی جو ہے اس محفل میں بلا کر کے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کی اصلاح کرنا مقصد ہوتا ہے. اور ایک مومن کی شان یہی ہے، ایک خطیب کی شان یہی ہے کہ وہ اپنی خطابت کے زور سے جو ہے معاشرے کے اندر سدھار پیدا کر دے. میرے بزرگ اور دوستو، وہ بہترین خطاب بھی آپ کو سماعت فرمانا ہے. میں یہاں پر آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں کما حق ہوں جو ہے اس حق کو ادا نہیں کر پا رہا ہوں، معافی کا خاص گار ہوں، مگر اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو بھی عرض کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے سماعت کر لیں کہ اہل بیت اطہار سے عقیدت اور محبت یہ شیعیت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت اطہار سے محبت سنیت ہے. صحابہ کرام نے محبت فرمائی، اہل بیت اطہار سے محبت اللہ کے رسول نے فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ کے پیارے رسول کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام نے اہل بیت اطہار سے محبت فرمائی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر صدیق کی جان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی آل سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت مجھے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. سبحان اللہ. وہ صدیق اکبر کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے خلیفہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ اہل بیت اطہار سے محبت فرما رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار سے محبت فرما رہے ہیں. حضرت عثمان غنی اہل بیت آپ کی تو جو ہے سخاوت ہی مشہور ہے، وہ بھی اہل بیت اطہار سے محبت فرما رہے ہیں. ہم جن کی تقلید کرتے ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی جو قید بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، در حقیقت پس پردہ یا اہل بیت اطہار سے محبت ہی کی وجہ سے یہ تکالیف آپ کو جھیلنی پڑی. پس پردہ یہی مقصد تھا، ہے نا. تاریخ میں تو یہ بتلایا جاتا ہے کہ آپ نے عہدہ قضا سے جو ہے انکار کر دیا تھا، اس لیے آپ کو جو ہے صعوبتیں برداشت کرنی پڑی. مگر حقیقت میں یہ ہے، حضرت علامہ زمخشری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار سے اتنی محبت، اتنی محبت، اتنی عقیدت فرماتے ہیں. ایک مرتبہ آپ درس دے رہے ہیں اور درس میں مجمع عام